سامعین و ناظرین، سارا صف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے 17 جون 14 خون، انصاف کے لیے ترستی ہے ننھی بسمہ مظلوم۔ سامعین، اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سیاق و سباق کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ مارکہ کیوں پیش آیا، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا کیوں، اس کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کیا ہیں، اس کو بپا کرنے کے مقاصد کیا تھے اور انہوں نے وہ مقاصد کس قدر حاصل کیے، وہ چاہتے کیا تھے اس کا مارکہ بپا کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں یا ان کی پلاننگ کیا تھی، اور دوسری طرف جو مظلوم ہوئے ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے۔ تو اس کے دو پہلو، ہم پہلے پہلو کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں، کیونکہ ہمیشہ سے حق اور باطل کی جنگ رہتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سانحہ ماڈل ٹاؤن پر جو اس کا پس منظر ہے وہ کیا تھا۔ تو معزز سامعین، پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جب پاکستان کے اندر چلنے والے 72 سال سے نظام حکومت کو للکارا، اس نام نہاد جمہوریت کو للکارا اور عوام کے حقوق کی بات کی، تو انہوں نے اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا فرمان تھا کہ اس نظام کو ہرگز جمہوریت نہیں کہتے جس میں کروڑوں لوگوں کے کھانے کے لیے ترستے ہوں، ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہ ہو، بچوں کو تعلیم کے مواقع میسر نہ ہوں، ان کے پاس روزگار نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر اور کمزور جانور سمجھتے ہوں۔ ایسی سوسائٹی میں کبھی جمہوریت نام کی شے نہیں پنپ سکتی، لہٰذا جمہوریت کے لیے ہمیں کلچر اور نظام تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے آئین کے کچھ آرٹیکل پڑھ کر عوام کو ان کے حقوق یاد کروائے۔ آرٹیکل جو آئین ہے پاکستان کا، ان کے کچھ آرٹیکل عوام کو یاد کروانا شروع کیے، جس میں آئین کے آرٹیکل 62-63 کا چرچہ بہت زیادہ اس دور میں ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کوئی قرض خور، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ٹیکس چور پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، لیکن ہمارے 72 سال میں یہی چور، ڈاکو، لٹیرے، قرض خور اور ٹیکس چور حکومتوں میں رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے آرٹیکل نمبر 3 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، تعلیم اور قابلیت کے مطابق روزگار دینا اور ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دینا یہ حکومت کا فرض ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی کوئی ایسا بہتر پلان نہیں کہ یکساں حقوق لوگوں کو مل سکیں۔ پھر انہوں نے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ ہر شخص کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کو مفت تعلیم دی جائے۔ اس طرح وہ جب آرٹیکل پڑھ کر پوری قوم کو بتا رہے تھے اور عوام کے اندر یہ شعور بیدار کر رہے تھے، انہوں نے اپنے اس عزم کے تحت کہا، اے پاکستانی قوم، ہم اس پورے نظام کے خلاف آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 سے لے کر 40 تک کل 32 آرٹیکل ہیں جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے حقوق دیتے ہیں۔ ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ان 32 آرٹیکلز میں سے ایک بھی نافذ نہیں ہے۔ ہمارا احتجاج یہ ہے کہ جمہوریت وسائل، اقتدار، طاقت
اور خوشحالی کو صرف چند خاندانوں تک محدود رکھا گیا ہے اور اسے نیچے تحصیلوں، ضلعوں، یونین کونسلوں اور قصبوں کی سطح پر نہیں لے جایا گیا۔ لوگوں کے گھروں تک آسودگی، خوشحالی نہیں پہنچائی گئی۔ ہمارا احتجاج یہ ہے کہ عملاً آئین کو معطل کر کے ان سارے اصولوں کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ یہ حکومت اور نظام آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جو سیاسی جماعتیں اور کارکنان بھی ابھی تک اس کو درست سمجھتے ہیں، حکومت کو اور ان کو آئینی جمہوری سمجھتے ہیں، میری ان سے گزارشات ہے کہ انہیں حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے راج اور پرامن عوامی انقلاب کے لیے آپ کو خود اٹھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہر مرجائے ہوئے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ ہوگی، سوکھی ہوئی آنکھوں میں پھر چمک دمک ہوگی، مایوس لوگوں کو پھر اپنی زندگی میں نور نظر آئے گا، تاریک گھروں میں پھر روشنی ہوگی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ کسی طالع عظمہ کو افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش نہ کرنے دی جائے گی۔ کسی طالع عظمہ کو عدلیہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی طالع عظمہ کو پاکستان کے قومی ادارے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم ان لٹیروں کو جیلوں میں بند کر دیں گے، پائی پائی کا حساب لے کر اس قوم کو واپس لوٹائیں گے۔ انشاءاللہ 1 کروڑ نمازیوں کے ساتھ غریبوں کا مقدر بدل کر اور وقت کے ان فرعونوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ہم جمہوریت، آئین، عدل و انصاف اور اسلامی اقتدار کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی اور فتح بالآخر عوام اور پاکستان کی ہوگی۔ تو معزز سامعین، جب یہ آواز گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر کارکنان پہنچا رہے تھے، طاہر القادری کی آڈیو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ان کے اس میسج کو عام کر رہے تھے، طاہر القادری کی جرأت مندانہ اور گرجدار للکار ان لٹیروں کی نیندیں حرام کر دیں۔ انہوں نے اپنوں میں اس ظلم و ستم کو اور ایک کربلا بپا کرنے کی ٹھان لی۔ پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن 17 جون کو کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا اب اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ تو معزز سامعین، دیکھیں آپ کہ حکومت کے نمائندے اور حکومت کے افراد، حکومت کے وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کس طرح ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی جماعت کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ نکالتے رہے، آپ دعا کریں کہ وہ پاکستان آ جائیں، پھر ہم ان کا جن نکالیں گے۔ دیکھیں، یہ طاہر القادری ہے، یہ جو انہوں نے جن لوگوں کو جو ہے وہ پیری مریدی میں انہوں نے جن لوگوں کو پھانسا ہوا ہے، یہ ساری عمر جو ہے نا یہ مریدوں کے جن نکالتے رہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ آئے تو اس دفعہ ان کا جن نکالیں گے اور آئندہ یہ دوبارہ جو ہے نا یہ پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ مولانا آپ اتنا تاخیر نہ کریں، آ جائیں آپ تاکہ آپ کا یہاں استقبال کیا جائے اور ایسا مالہانہ استقبال آپ کا کیا جائے کہ دوبارہ یہ ڈرامہ رچانے کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ یہ کاش کہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو ایسی تسلی میں آپ کی کرواتا کہ آپ کو سازشیں کرنے کی دوبارہ آپ کو کوشش نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دھمکی کے بعد انہوں نے کیا کارروائی کی حکومتی نمائندوں نے۔ نعرے تکبیر لگایا اور پھر نہتے انسانوں پر حملہ کر دیا۔
अल्लाह मेरी बहन, अल्लाह मेरी बहन गई, ओए अल्लाह जी फौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने देखा बुज़ुर्ग नमाजी दरूद व सलाम का विरद करते, गोशा दरूद के दरवेश दरूद व सलाम पढ़ने वालों बुज़ुर्गों पर किस कदर जुल्म व सितम किया जा रहा है। या अली कहने और हम हैं हसनैन की बांदियाँ, हम हैं हसन व हुसैन की बेटियाँ और ज़ैनब की बांदियाँ, ये नारा लगाती ख़वातीन, हम हर तूफ़ान से टकराएंगी मगर हक़ का साथ नहीं छोड़ेंगी। तहरुल कादरी के दरवाज़े पर ये एक शीशा पलाई दीवार बनकर खड़ी थीं। इस दौरान ख़वातीन के मुंह पर गोलियां मार दी गईं। 14 लोग शहीद कर दिए, 100 ज़ख्मी कर दिए। इस जुल्म व सितम पर अवामी तहरीक ने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई सुनवाई नहीं हासिल हुई। अवामी तहरीक सड़कों पर आई, धरना दिया, क्योंकि उनकी FIR और वक्त के यजीद और फ़िरौन सिफ्त क़ारून का ख़जाना लिए आड़े आ गए और एक तहवील धरना दिया, तब जाकर FIR दर्ज हुई। मगर 6 साल बीत गए, इंसाफ की मुंतज़र मासूम बच्ची बिस्मा जवान हो गई मगर इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ अमीरों की लौंडी है। अब 9 मुकदमात मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अब देखना यह है कि मुनसिफ इंसाफ फ़राहम करके रब की बारगाह में भी सुरखरू होंगे या इसकी पकड़ में आएंगे, क्योंकि जब अदल व इंसाफ नहीं होता तो जुल्म व सितम बढ़ता है, जब तो रब की तरफ से ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान और मुख्तलिफ़ वबाएँ जन्म लेती हैं, जिसका खमियाज़ा पूरी कौम भुगतती है। लेकिन यजीदी, फ़ारूनी और क़ानूनी सिफ्त ज़ालिम को एक दिन मिट जाना है और हक़ ने हमेशा फ़तह पानी है। हक़ ही हमेशा गालिब आता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है, लेकिन उसमें बेशक दूर है, लेकिन ज़रूर एक दिन हक़ फ़तह पाता है। मौजूद सामीन, मौजूदा गवर्नमेंट जिसने इसी जुल्म व सितम से निजात दिलाने के लिए अवाम को एक नारा दिया था, इंसाफ हर लोगों की दहलीज़ पर पहुँचाने का एक नारा लगाया था, इस निज़ाम को तब्दील करने का एक नारा लगाया था, चेंजिंग तब्दीली का एक नारा लगाया था। तब्दीली सरकार के नाम से ये जाने वाली हुकूमत ने भी अपने पीरियड के दौरान अपने दौरे हुकूमत में इंसाफ फ़राहम करने से ये कासर रहे हैं, इंसाफ फ़राहम नहीं कर सके। इस दौर में भी जब ये ख़ुद हुक्मरान नारा लगाते थे कि हम इंसाफ फ़राहम करेंगे, नहीं कर सके, तो आइए मैं ज़रा इन हुक्मरानों को जो बड़े ही इंसाफ का नारा लेकर आए थे, जिनका मंशूर ही सानिया मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाना था, लेकिन क्या होता है कि उनके अपने दौरे इक़्तिदार में सानिया साहिवाल बपा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिलाता हूँ याद कि कैसे हमारे इस्लाफ और इस्लामी रियासत का दावा करने वाले लोग इंसाफ किया करते थे। इस्लामी रियासत का, मदीना की रियासत का और फलाही और अदल व इंसाफ की रियासत का दावा करने वाले लोग इस तरह हुआ करते थे। ऐसे नहीं जैसे मौजूदा हुक्मरान हैं, दावा करते हैं, ऐलानात करते हैं, नारे लगाते हैं, मगर उनकी गर्द भी उन तक नहीं पहुंचती। आइए मैं आपको बताता हूं कि एक अजीम सुल्तान जिससे आज भी सारा हिंदुस्तान डरता है, एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफ़ी कोशिशों के बाद जब नींद नहीं आई तो अपने ग़ुलामों से कहने लगा कि लगता है किसी मज़लूम पर आज कोई जुल्म हुआ है, तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नज़र आए तो इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर ख़ुद महल से बाहर निकला
محل کے پچھوارے میں کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر، میرے اہل خانہ پر ظلم و ستم اور تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ سلطان نے کہا۔ فرمایا شاید اب چلا گیا ہو۔ سلطان نے فرمایا دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر میں مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ پانی پیا تھا، اور آج کل کے حکمران ذرا غور کریں کہ وہ دعوت نعرہ وہ اسلامی ریاست کا لگاتے ہیں لیکن انصاف کہاں ہے؟ تو معزز سامعین، نظام عدل میں چینجنگ کی ضرورت ہے۔ ثانیہ ساہیوال دیکھ لیں، انصاف نہیں ہوا۔ ہزاروں کیس مقدمات پیسوں سے انصاف کو دبا دیا جاتا ہے، مظلوم موش کروا دیا جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا واہ ولا کرنے والے دوسرے ہی دن ڈر خوف سے دستبردار اپنے کیس سے، اپنے مقدمات سے ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح ان کو ڈرا دھمکا پیسے کا لالچ دے کر ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں فقط عوامی تحریک میدان کارزار میں تنہا کھڑی ہے اور انصاف کی منتظر ہے۔ کیا ان کو ایسے حالات میں انصاف ملے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر ایک کی ذہن میں گھومتا ہے۔ تو معزز سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے کمنٹ سے اس کا اظہار کیجئے اور میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا انصاف ملے گا؟ موجودہ سسٹم میں اس نظام کو تبدیل کیے بغیر کیا انصاف مل سکتا ہے؟ کیا عدل و انصاف کے جو درکار چینجنگ ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیا وہ تبدیل کیے بغیر انصاف ہو سکتا ہے؟ کیا اسلامی نظام عدل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ تو معزز سامعین، مجھے ان سوالوں کا آپ اپنے کمنٹس میں دیجئے جواب اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔